السلام علیکم، میں ہوں اسلم پرویز اور آپ ہیں آج کل پنجاب میں۔ آج کل ہم پنجاب کا وزٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم سرگودا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہم ایک ایسے ہستی سے، ایسی شخصیت سے آپ کو ملائیں گے جو امریکہ جیسے ملک میں رہتے تھے، لیکن وہاں سے انہوں نے وائنڈ اپ کیا۔ وائنڈ اپ کرنے کے بعد وہ پھر پاکستان سرگودا میں آ گئے۔ ہم ان سے بہت ساری بات چیت کریں گے، عام سی گپ شپ کریں گے، لیکن عام چیزوں میں انشاءاللہ خاص چیز آپ کو نظر آئے گا۔ چودھری رمضان صاحب کا تعلق کہاں سے ہے؟ ابھی سرگودا سے ہے، لیکن انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کی جینے کو طے کیا، سفر کیا، ہم ان سے اسی سلسلے میں انشاءاللہ بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چودھری رمضان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ براوا، ہم آپ سے چند ایک باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کریں گے ہاں جی، کہ آپ کے پیرنٹس یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ پرانے زمانے میں بھی بڑے طور طریقہ سلیقے مند تھے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے دادا، پردادا، والد، چونکہ ہم نے دیکھا ماسٹری، بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہے۔ آپ کے گاؤں کو ہم نے وزٹ کیا، یہاں کھیت کھلیان کو آپ کے وزٹ کیا، آپ کے نوکروں کو بھی دیکھا ہم نے۔ آپ اپنا ذرا سا پس منظر بیان کریں تو ہمارے ناظرین کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ السلام علیکم بھائی، ہم پرانے کاشتکار ہیں پیرنٹ سے، وہ انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا، تو پھر ہم آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے بھائی امریکہ پہنچ گئے۔ امریکہ میں کام کیا 25-26 سال، واپس آ گئے وہاں سے۔ واپس آ کے اپنی ادھر زمین بھی خریدی، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، وہ کاشتکاری کر رہے ہیں، تھوڑے باغ بھی ہیں، اور ہم نے اپنا بھینس ڈنگر گائے ہر چیز رکھی ہوئی ہے، بکریاں تک رکھی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، وہ الحمدللہ وہ کام کرتے ہیں، اور سلو ڈاؤن کیا لائف کو۔ لائف کو سلو ڈاؤن کر کے ذرا تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں۔ امرود کے باغ، ماشاء انار اللہ، کے باغ۔ ماشاء اللہ، وہ جو ہے وہ ڈیرے پہ کنو لگا ہوا ہے، ہر قسم کا پودا لگایا ہوا ہے، پھلدار۔ تو شکر الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، دعائیں ہیں۔ میں بھی، میری بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو ریٹائرمنٹ ہے وہ آ کے، اگر آپ کامیاب بزنس مین ہیں کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی، تو واپس آ جاؤ بے شک، اپنے ملک میں بیٹھ کے انجوائے کرو، اور کچھ فیملیوں کی تو مدد کر ہی سکتے ہیں نا آپ۔ آئے ہائے ہائے، بے شک۔ تو اس سے بہتر ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بچے کو پڑھا دو، کسی رشتہ دار کے بچے کو پڑھا دو، کسی کیا کو دوائی زبردست لے بات دو، کی۔ تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اللہ کرم کرنے والا ہے۔ یہی باتیں بھائی، یہی کام ہم نے آ کے یہ سیکھا ہے، کرا ہے، اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا کرم ہے، دعائیں۔ تو تھوڑی سی پالیٹکس سے اعتراض رہتا ہے، کیونکہ یہاں جو ہے نا وہ ماروسی پالیٹکس ہے، جس سے ہم خوش نہیں ہیں، اور اوپر سے جو ہمارے علماء ہیں وہ دین نہیں فرقہ جو ہے پھیلا رہے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ، انفارچونیٹلی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ آمین۔ ہاں جی، مجھے بھی ہدایت دے۔ میں بھی کبھی کبھی اگریسو ہو جاتا ہوں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں سب مسلمان بھائیوں کو جنت میں لے جانا ہے۔ آمین۔ ہاں جی، کوئی ہمارا بھائی پیچھے نہیں رہ جائے۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے کنوینس کر کے چینج کرو۔ ہاں، رمضان بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے پیرنٹس، یعنی آپ کے دادا وغیرہ، گرینڈ پیرنٹس، وہ سرگودا کو کیسے چوز کیا فرام انڈیا، اور انڈیا کی کس جگہ سے تعلق تھا؟ آپ 1902 سے کچھ بات کر رہے تھے۔ یہ جو ہے نا وہ میرے اپنا دادا جی پڑھ رہے تھے، انہوں نے پڑھا وہاں، میٹرک کیا، پھر ان کے دوست ہیں جو انہوں نے سول انجینئر دادا کا نام کیا تھا؟ نتھو خان۔ کیا زبردست بھائی، نتھو خان، چودھری نتھو خان۔ چودھری نتھو خان۔ اور کڑی جگہ سے ان کا تعلق؟ اسی بیلا روپڑ تحصیل ہے اپنا، بیلا گاؤں ہے، یعنی مشرقی پنجاب۔ مشرقی پنجاب میں بیلا ہمارا گاؤں ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو ہم بیلا کے رہنے والے ہیں۔ ٹھٹھیالہ ہمیں وہ جو ہماری ذات ہے، جٹ جٹ، ٹھٹھیالہ جٹ۔ وہ تو نہیں نوری نٹ تے مولا جٹ؟ ہاں، وہ دو رلا کے بنتا ہے ٹھٹھیالہ۔ اچھا، تو دادا آپ کے دادا پردادا، یعنی وہاں سے اگر آپ شروع کریں تو وہ مائیگریٹ کرنے کی کیا وجہ؟ یقیناً پاکستان، لیکن اس سے پہلے ہی آپ لوگ شفٹ کر گئے تھے
نہیں ادھر میرے جو دادا کے دوست ہیں نا وہ سول انجینئر تھے, انہوں نے برج بنوائے تھے دریاؤں پہ. یہ ذرا ناظرین سے بتائیے ہاں کہ وہ آپ سائنٹیفک برج کی بات کر رہے تھے, انجینئرنگ کی بات کر رہے تھے. ہاں وہ جو ہے نا انہوں نے برج بنوائے تھے نا دریاؤں پہ, تو انہوں نے سروے بھی کیا ہوا تھا ساتھ میں مل کے, اس لیے ہم سرگودا میں آئے کہ یہاں فلڈ نہیں آتا ہمارے ایریے میں. ہم سے 15 میل دور رہتا ہے دونوں سائڈوں پہ, یعنی نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ. ہاں دریائے جیلم اور اپنا دریائے چناب, یہ ان کا پانی ہمارے ہاں نہیں آتا, سرگودا میں آتا ہے, لیکن ہمارا جو یہ ولیج ہے 101 اس سے 15 میل دور رہتا ہے. سبحان اللہ, یعنی سیلاب زدہ نہیں ہے, سیلاب کے آفات سے بچا رہتا ہے. ہاں الحمدللہ, کیونکہ انڈیا میں ہمارا گاؤں جو ڈوبا رہتا تھا 3 مہینے, اس لیے بزرگوں نے فیصلہ کیا یہ جگہ اچھی ہے, ادھر آ جاؤ, ادھر اس گاؤں میں پھر آ گئے ہم. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو وہ یہاں آ گئے بڑی حکمت کے ساتھ. ہاں ان کو سرگودا کو آ کر کے آباد کیا. یہاں ہم نے دیکھا یہاں آپ کے خاندان بھرا ہوا ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. پورا آدھا گاؤں ہمارا ہے. یہ آپ کے آدھا گاؤں آپ ہی کا ہے. ہاں جی. تو آپ لوگ جب آئے تو وہ دادا کس سن میں آئے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ہاں نہیں, 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی جب ہی آئے نا. اچھا پارٹیشن میں ہوئی. 1902 کی بات کر رہے تھے وہ جو نہیں وہ 1902 میں تو یہ سارا اسٹیبلش ہوا نا, اسٹیبلش ہوا آپ کا سرگودا پنجاب یہ سارا. ہاں جی. تو اس کے بعد میرے دادا تقریباً آئے تھے 1940 میں ادھر. اچھا. ہاں وہ تو اپنا گورنمنٹ کی ملازمت کرتے تھے. آپ کے دادا کہاں کرتے تھے, کیا سول اس میں محکمہ نہر میں. محکمہ نہر میں کام کرتے تھے, اس لیے ان کو پتہ تھا کون سا جگہ سیلاب زدہ ہے اور کون سا جگہ جو ہے وہ زرعی ہے. اسی لیے آپ نے یہاں آپ لوگ. آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ میرے والد کا نام تھا محمد سلیمان. ان کے کتنے بچے؟ ہم 5 بھائی تھے, 2 بہنیں. آپ کے سب جو ہیں وہ اسی زمینوں کے اوپر کام انہوں نے کیا کر رہے ہیں یا؟ میرے بڑے بھائی نیوی میں تھے, میں جو ہے وہ اپنا سول میں تھا. ادھر اپنا پہلے سعودیہ چلا گیا, پھر امریکہ چلا گیا, امریکہ سے پھر واپس آیا ہوں. دوسرے بھائی جو ہیں وہ بھی ایک سعودیہ میں کام کرتا تھا, 2 ادھر ہی کام کرتے تھے ہماری زمینوں پہ. اچھا. ہاں انہوں نے اسٹیبلش کیا, زمینیں اپنا باغات لگائے, اپنے زمین خریدی. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ کے بھی باغات ہیں یہاں, آپ بھی مختلف آپ کے کھیت کھلیان ہم نے دیکھے. اور میرا کوشچن ایک یہ ہے, ایک اور چیز کہ گاؤں میں یعنی کمپیئر ٹو شکاگو, سرگودا تو گاؤں ہے نا, تو یہاں رہ کر کے آپ نے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ سے وہ تعلیم دی جو لوگ شہروں میں رہ کر کے نہیں دے سکتے. یہ تو بچوں کی ماں کی محنت ہے اور بچوں کی خود کی محنت ہے جنہوں نے پڑھ لیا. ہاں مگر باپ کی چھتری تو ہوتے ہیں. باپ چھتری یہ ہے کہ ہم نے پرووائڈ کیا ان کو جو تو حسب توفیق تھی وہ ہم نے اس وقت اپنی پہنچ سے زیادہ کیا. جتنی بھی آپ کی پہنچ تھی اس سے زیادہ یوٹیلائز کیا اور اس سے زیادہ کیا الحمدللہ. ہاں جی. وہ ان کی امی جو تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, آمین. ہاں جی, انہوں نے بہت سخت محنت کی. کتنے بچے ہیں خیر سے؟ ماشاءاللہ میری 6 بیٹیاں ہیں. 6 بیٹیاں ہیں. اور ان میں سے بتائیں گے کوئی سنا ڈاکٹر بھی ہیں؟ 2 ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. ایک جو MBBS ہیں, تو ایک جو ہے انہوں نے اس میں PhD کرنے کے لیے جا رہی ہیں نیوٹریشن, اپنا اینیملس نیوٹریشن میں PhD ماشاءاللہ سے. تو یہ پڑھنے لکھنے کا سرگودا میں کوئی اسکوپ ہے ایسے لوگوں کا؟ بہت اسکوپ ہے. جو اپنا پرائیویٹ زیادہ ہے. اگر آپ پرائیویٹ نہیں کرتے تو گورنمنٹ کے سارے محکمے ہیں, آپ کسی میں لائف اسٹاک میں چلے جائیں, فوڈ نیوٹریشن میں چلے جائیں, تو سب کچھ ہے یہاں. تو ٹیچنگ میں چلے جائیں. آپ اپنے بچوں کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ کہیں پہ بھی رہو لیکن کوشش کرو پھر اپنے ہی شہر کو آباد کرو, اپنے لوگوں کے بیچ میں رہو. یہ تو ہے کہ بھائی اپنا مرکز کبھی نہیں چھوڑو. ادھر تم اگر باہر آپ کے پاس جہاز ہیں تو آپ 2 آنے کے ہیں, اگر اپنے گاؤں میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ 2.5 سیر ہیں. 2.5 سیر ہے, 1 سیر بھی نہیں, 1.25 سیر بھی نہیں, 2.5 سیر ہے ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ. تو آپ کے بچے ماشاءاللہ آپ کی بات بھی سنتے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ ان کا بھلا کرے. آمین. اس میں کوئی نہ سکھا سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے.
تو یہ تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ ان کے دل میں ہماری جگہ ہے. ہم نے آپ کے یہاں لسی بھی پیا, ہم نے آپ کے یہاں دودھ بھی پیا, ہم نے آپ کے یہاں امرود بھی کھایا, باغ کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم ناظرین کو دکھائیں گے, آپ کے امرود کے باغ کو بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, ان ساری چیزوں کے لیے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جی یہ ہم درخت لگائیں, پودے لگائیں, یہ سب چیزیں کریں. تو یہ کیا بائی برتھ آپ کو ایسی ہیبٹ ملی ہے, ایسی سوچ ملی ہے, نیچر ملی ہے, یا آپ نے اڈاپٹ کیا ہے؟ یہ جو ہے سوچ ملی ہے بزرگوں سے. بھائی ہم محنت ہمیں سے وہ کراتے تھے, رات کو بھی کھیتوں میں کام کراتے تھے ہم سے جب ہم چھوٹے تھے, جانوروں کا بھی اور زمین کا بھی. اور اس وقت ہم پیاز زیادہ لگاتے تھے, گنا اور پیاز اور کپاس. ابھی چینج ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, ابھی سرگودا جو ہے سٹرس میں آ گیا. تو ابھی کھانے کے لیے جو ہم ساتھ میں ہر فروٹ لگاتے ہیں اپنے گاؤں میں, اپنی جگہ پہ, وہ اپنے کھیتوں میں. تو شکر ہے اللہ کا, الحمدللہ. تو کمرشل بھی ہے اور ڈومیسٹک اپنے استعمال کے لیے بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ بچوں کو, جو مجھے پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ محنتی بھی بنانا چاہتے ہیں, محنت کا عادی بناتے ہیں بچوں کو. بھئی ان کو جو بچہ صبح فجر کے ٹائم میں اٹھتا نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ زبردست بات کی اور آپ نے. رات کو جلدی سوتا ہے, بزرگوں کی باتیں سنتا ہے, بزرگوں کے پاس 2 منٹ بیٹھتا ہے. تو یہ سب سے بڑی دولت ہے بزرگوں کے لیے اور بچوں کے لیے. بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کچھ سیکھیں گے. ہاں, سیکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی. بھائی وہ تو لیٹسٹ پڑھ کے آتے ہیں. میں نے تو MBBS نہیں کیا, میں نے تو اپنا اینیمل نیوٹریشن نہیں کیا. میں بھی ان سے سیکھتا ہوں بیٹھ کے. ہاں جی, تو یہ اللہ کا شکر ہے, یہ مجھے سکھاتے ہیں, میں ان کو سکھاتا ہوں. آپ نے یورپ میں دیکھا ہوگا, امریکہ میں دیکھا ہوگا کہ وہاں بزرگ لوگ جو ہیں, یعنی جو لوگ وہاں ہوتے ہیں ایک طویل عرصے سے کے بعد, پھر وہ مایوسی کی, کسمہ پرسی کی, اولڈ ہاؤس کی زندگی میں آ جاتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے, میرا خود کا ایکسپیرینس ہے. تو وہ اونچی آوازوں میں روتے ہیں وہاں جو ہیں وہ رہتے ہیں ان ہاؤسوں میں. وہ کہتے ہیں I wanna go home but ان کو جو وہاں کھانا ملتا ہے, جو دوائیاں ملتی ہیں, میں ویئر وٹنس ہوں, اتنا اچھا نظام نہیں ہے جو آپ کے بچے اور آپ کے گھر والے کر سکتے ہیں. کوئی دنیا میں آپ کی بیبی سیٹنگ کوئی نہیں کر سکتا. اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے کوئی. اس کا دنیا میں الٹرنیٹر نہیں ہے. دنیا میں آپ جہاں مرضی چلے جاؤ, یہاں بے شک آپ کو لائن میں لگ کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے, دوائی فیک ملتی ہے, کچھ بھی ہے, لیکن پھر بھی اچھا ہے الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے یہ. اللہ تعالیٰ, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے MBBS کو, ISS کو, CSS کو عقل دے دے, عقل دے دے ان کو کہ یہ پاکستان بنانا شروع کر دیں, نہ کہ پاکستان میں جو بھی پیسے بنتے ہیں ادھر یورپ میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے, یا ان کے دماغ میں یہ بات آ جائے. پیسے بنانے کے لیے یہاں آتے ہیں, یورپ میں پڑھ کے پیسے بنانے کے لیے یہاں آتے ہیں, یہاں سے پیسے اٹھا کے چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں, اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ بھلا کرے, ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اور ایسا قانون بھی نہیں ہے کوئی کہ ان کو پکڑا جا سکے. بھائی ان سے, بھائی دیکھو, جب ایک بندہ لوٹ کے لے جا رہا ہے, نہ اس کو ہماری ایجنسیاں 29 ایجنسیاں, سیکرٹ سروس اور فلانا سروس, یہ سروس وہ سروس, جب لوٹ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا. جب وہ لے جاتے ہیں لوٹ کے, پھر کہتے ہیں وہ فلانا لے گیا, اتنا لے گیا. بھائی وہ کندھے پہ اٹھا کے تو نہیں لے گیا, وہ کندھے پر اٹھا کے نہیں لے گیا, بینکوں کے ذریعے گیا, ہنڈی کے ذریعے گیا, ایئرپورٹ کے ذریعے گیا, بکسوں میں بھر کے گیا, لانچوں میں بھر کے گیا. کوئی روکنے والا نہیں ہے. رکشے والا بیچارہ ادھر سے ادھر ایسے گھمائے تو اس کو بولتے ہیں ادھر آ بھائی, ادھر آ, تیری پلیٹ نہیں ہے, تیرا فلانا نہیں ہے, تیرا یہ نہیں ہے, تیرا وہ نہیں ہے, تیرا شناختی کارڈ کہاں ہے, تیرے شناختی کارڈ کے اوپر انگوٹھا صحیح نہیں لگا ہوا ہے. آدھے کا وہ چیک ہی نہیں کرتا. یہاں زمینوں کے لیے ایک ایکسپیرینس ہوا تھا آپ کو, وہ بھی ذرا سا عوام سے شیئر کیجئے, تاکہ عوام جو ہیں اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان شکنجوں سے, شکروں سے,
ان شکاریوں سے بچیں. آپ کبھی بھی اتھارٹی کے پاس جائیں, جو بھی اتھارٹی, اگر آپ زمین ہے, پٹواری ہے, تحصیلدار ہے, فلانا ہے, ڈنگانا ہے, آپ کسی سے مشورہ کریں. مشورہ کر کے آپ 2 بندوں سے 3 بندوں سے مشورہ کر کے پھر آپ تحصیل میں جائیں. وہاں آپ پھر لٹیں گے نہیں تو وہ پٹواری ایسے ایسے چکر دیتا ہے. نواز شریف پٹواریوں کے چکر میں پاکستان سے گیا, اور عمران خان کو بھی یہی پٹواری چکر دے رہے ہیں. چکر دے رہے ہیں, چکر دے رہے ہیں, گھما رہے ہیں. ہیں. ہاں گھما رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں اگر کسی کی حکومت ہے وہ چپڑاسی ہے, ڈرائیور ہے, کلرک ہے اور پٹواری ہے. باقی سب سائن کرنے والے ہیں. فائل میں جو مرضی لکھ دو وہ ہو جاتا ہے. آپ جا کے جج سے بات کرو, سی ایس ایس سے بات کرو, ڈی پی او سے بات کرو, آر پی او سے کرو, کسی سے بھی کرو, وہ کام ہونے والا نہیں ہے. کلرک سے بات کر لو, کام ہو جاتا ہے. ڈرائیور سے بات کر لو, کام ہو جاتا ہے. چپڑاسی سے, خانسامہ سے بات کر لو, کام ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں کون سا کلیہ ہے. جو بائیڈن بھی اس پہ پریشان ہے. کون قوم ہے, کون سے لوگ ہیں بھائی. ہاں, آپ نواز شریف کو یا عمران خان کو کام بولو, نہیں ہوتا. چپڑاسی کو بولو بھائی کام ہو جاتا. ہاں, ایک اور ہے, مافیا گھوم رہا ہے, وہ فلانا ہوئے 16 گاڑیاں لے کے گھوم رہا ہے, 20 گاڑیاں لے کے, نظر نہیں آتا بھائی اس کی انکم کیا ہے, کسی کو نظر نہیں آتا. وہ ہاں جی, اس کو پتہ چلا فلانا غائب, فلانا غائب. یہ سارے کرواتے یہی ہیں, لیکن نام ہوتا جی وہ فلانا بدماش اٹھا کے لے گیا, فلانا لے گیا, فلانا لے گیا. بھائی آپ راجہ رنجیت سنگھ کی ایک بات تھی کہ اگر انصاف آپ کے دروازے پہ آتا تھا, آپ کو انصاف کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا پڑتا تھا. اگر کسی علاقے میں جرم ہوتا تھا تو ایس ایچ او اگر 7 دن میں نہیں لایا تو وہ ایس ایچ او ذمہ دار ہوتا تھا, تھانے دار ذمہ دار ہوتا تھا, ڈی سی او ڈی پی او وہ ذمہ دار ہوتے تھے, ان کو اندر بند کرتے تھے. ابھی تو مدعی کو کہتے ہیں ہاں بھائی لا, کیا لایا ہے, چائے پانی لا. چائے پانی نہیں لا, کیا لے کر آیا ہے. مجرم آ گیا وہ, اور ظالم آ گیا, مظلوم آ گیا, دونوں کو بولتے ہیں تو مظلوم کیوں ہے, تو بھی اتنا اچھا نہیں ہے, ادھر آ جا, تیری بھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں, تو بھی دے. سب سے لینا ان کا کام ہے. ابھی پتہ نہیں کہاں. اچھا, اس کے باوجود آپ امریکہ کو چھوڑ کے پھر ادھر آ گئے. اتنے مسائل دیکھیے, یہ بہت ٹیکنیکل کوشچن ہے ناظرین, کہ اس کے باوجود دیکھ لیجئے اتنے مسائل پرابلم کے باوجود. یہ مسائل اپنے ہیں, وہاں ان کے مسائل ہیں. ہم وہاں کسی بھی آفس میں جائیں, ہماری یہ چمڑی جو ہے نا, وی آر رانگ, وی ڈنٹ سے نتھنگ یٹ, مائی چمڑی از رانگ اپ in anywhere in the United States, in any office. یہ ابھی میں بولا نہیں ہوں کہ میں کیا کرنے آیا ہوں. You are wrong because my چمڑی, because my skin color. یعنی دنیا کی الگ الگ پرابلمس ہیں, جہاں انسان ہے وہاں مسائل ہیں. سعودیہ میں جاؤ, وہاں کے اپنے مسائل ہیں, آنا کفیل. اور ادھر جاؤ, امریکہ میں جاؤ, hey you're not blue, son of soil. Yeah. So problem everywhere, but these problems are our own problem created by ourselves. ہم ان کو دور کر سکتے ہیں اگر کوئی سوچیں سمجھیں. میں آپ کا بھلا چاہوں, آپ میرا چاہیں, میں ان کا سب کا بھلا چاہوں. سب کے بھلے چاہیں گے تو یہ پاکستان جنت سے کم نہیں ہے. دنیا پر اگر جنت ہے تو پاکستان ہے. ناظرین, آپ نے سنا, آپ کا تعلق پنجاب, ایسٹ پنجاب سے تھا, آپ کے گرینڈ پیرنٹس کا. اس کے بعد سرگودا میں آپ مائیگریٹ ہوئے, شفٹ ہوئے, یہاں کو آباد کیا, پھر چلے گئے سعودی عرب اور امریکہ. پھر وہاں ایک طویل عرصہ, یعنی مور دین 2 decades, 25-26 سال رہنے کے بعد پھر سرگودا میں آئے. یہاں انہوں نے اپنے امپائر کھڑے کیے. الحمدللہ آج یہ کامیاب ہیں. ان کو کوئی یہ نہیں بولتا توڑا کلر یہ ہے, تسی یہ ہو, تسی وہ ہو. یہ جہاں کے
جہاں کی خمیر کیا بولتے ہیں جتھے دی مٹی مٹی اوتھے آن کھلوتی. ہاں جی. اگر آپ کے پاس کوئی اس سلسلے میں کامنٹس ہو آپ دیجیے گا. رمضان بھائی سے ہم رابطہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.